جی جی مجھے بتا دیں اے بھائی ایک موبائل یہ بھائی عابد کو لوں نشانی دیتے جاندے ڈٹھا ہوئے اتھے لے لے سے بھائی عابد حسین کریم بخش دے بیٹے کو لے پیا اذان ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان المهد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ اگر متوجہ ہیں حضور تو علی اگر متوجہ ہیں سرکار اگر تھکے نہیں ہیں تو علی پھر سنیے علی پھر سنیے علی یہی نہ کہتا رہوں سرکار یہی نہ کہتا رہوں کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے سرکار ضرورت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی سنیے علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے سرکار اللہ اکبر اللہ اکبر حیداری یا علی علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے جیسے نماز نیت کے بغیر قبول نہیں اسی طرح علی کے بغیر توحید پرستی بھی قبول نہیں اللہ سرکار سمجھ رہے حضور قبول نہیں ہے علی ایک ایسی اٹل حقیقت کہ حقیقت ادراک نہیں رکھتی کہ میں کس طرح سے بتاؤں کہ علی اسم ہے یا علم ہے سمجھ رہے نا حضور کون طے کرے کہ علی اسم ہے یا علم ہے حضور یہی ایک توحیدی معمہ ہے جسے کوئی حل نہیں کر سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا ختمی مرتبت نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے تو پتہ چلا کوئی نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا اللہ اکبر حیدری یا علی کوئی نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے تو پھر پتہ چلا اللہ نے علی کو ماننے کے لیے نہیں بھیجا
اللہ نے علی کو پہچاننے کے لیے نہیں بھیجا، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، حیدری یا علی، سرکار گزارش پہنچ رہی، جب کوئی نہیں جانتا تو جسے کوئی جانتا نہیں اسے کوئی مانے کیسے، اسے پہچانے کیسے؟ تو پتہ چلا اللہ نے علی کو نہ ماننے کے لیے نازل کیا، نہ پہچاننے کے لیے نازل کیا، بلکہ ایک ہی مقصد ہے کہ جاؤ علی میں گم ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، جب علی کی ذات میں گم ہو جاؤ گے تو نہ ماننا پڑے گا نہ پہچاننا پڑے گا۔ ہائے 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 ہائے، پھر مخمصے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حیدری یا علی، صلوات اللہ وسلم۔ حضور گزارش پہنچ رہی، ایک الگ نظریے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اسے مانا جا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اب ایک ہی ذریعہ ہے کہ علی میں فنا ہو جاؤ، علی میں کھو جاؤ۔ جب علی میں کھو جاؤ گے تو نہ ماننے کی ضرورت نہ پہچاننے کی ضرورت۔ پھر علی کہے گا اے جہنم یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ یہ باریکی، یا علی، یہ باریکیاں ہیں حضور، یہ سرکار نزاکتیں ہیں۔ علی کو ماننا یا پہچاننا نہیں، پہلے تو نعرہ تھا نا سوچنا ہی نہیں، سوچنا کیا، سوچنا کیا ہوتا ہے؟ محمد و آل محمد کو سمجھنا اور پہچاننا ناممکن ہے، ناممکن ہے حضور، ناممکن ہے۔ بس اگر وہ کہہ دیں، ان کے اندر کھو جانا کیا ہوتا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے اندر کھو جائیں، تو اس کا کھو جانا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا بغیر دکھائے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے، یہ ہے اس میں کھو جانا۔ تو جب محمد نے کہا اللہ ہے تو تم بھاگ بھاگ کر کہنے لگے اللہ ہے۔ اسی محمد نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا نہیں جہاں جہاں میں مولا۔ سرکار، ہاں سرکار یہاں علی، ہاں یہ ترجمہ درست فرما لیں، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے من کنتو مولا ہو، جس جس کا میں مولا، کیونکہ علی ہے میزان، تو یہ ترجمہ درست ہی نہ تھا کہ جس جس کا میں مولا، استثناء نہیں ہے۔ کوئی کافر ہے تو علی نے نہیں کہا تھا ہوا پڑے کافر میں پھر بھی اس کے سراہنے آؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو علی، ہاں یقین جانیے، جیسے اس کے بیٹے حسین کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننا، آپ مانیے کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، لیکن علی ایک میزان ہے، اسے بغیر ایمان لائے نہیں مانا جا سکتا، نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ خود کل ایمان ہے۔ ہاں اس کی محبت انسانیت کا اثاثہ ہے، تبھی تو اللہ نے کہا اے میرے رسول، اے میرے رسول، ان سے کہو، ان سے کہو، یعنی جو بھی رسول کو سن رہا ہے ان سے کہو کہ اگر
اگر لی وجتم الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اے رسول ان سے کہو اگر انسان، مسلمان نہیں، انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے میں جہنم خلق ہی نہ کرتا، میں جہنم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، سرکار صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ گزارے پہنچ رہی ہے حضور، یعنی جہنم کی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ گیا، کیونکہ انسان نے علی سے محبت نہیں کی، اللہ نے جہنم خلق کر دی۔ اگر علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو پھر جہنم خلق ہی نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا اللہ کے ہاں معیار نجات اعمال نہیں ہے، محبت علی ہے۔ سمجھ رہے، وہاں معیار کچھ اور ہے، معیار کچھ اور ہے۔ تھوڑا سا معیار اور بھی سن لو بھئی۔ دیکھو، نماز ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، کوئی شک ہی نہیں، نماز ایک عظیم عبادت ہے، لیکن یہ عظیم عبادت اس وقت ہوگی جب یہ قائم ہوگی، قائم ہوگی، جب ادا کرو گے تو یہ نماز ہوگی، اس وقت عبادت ہوگی۔ اس سے پہلے نماز 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 کرتے رہو، عبادت نہیں ہوگی۔ کسی نمازی کو دیکھتے رہو، عبادت نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن علی کا ذکر عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ حیدری، یہ علی سرکار، نماز اپنی ذات میں عبادت، لیکن علی میزان ہے، علی پر ہی تلنی ہے ہر چیز۔ تیری نماز میں اگر بھائی زید دیکھو، بھائی دیکھو، بھائی دیکھو، تم مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتے، تمہارا ایک مخمصہ ختم کر جاؤں۔ ہم کیوں بحثوں میں پڑیں، کس لیے استدلال قائم کریں؟ شیطان کو اللہ نے اس لیے لعنتی قرار دیا کہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے ولی کا انکار کیا، اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا، اللہ کے ہادی کا اعلان، جس کا اعلان ہوا اس کا انکار کر دیا۔ تو شیطان سے کیا سرزد ہو گیا؟ وہ آج بھی پکا ٹھکا مسلمان ہے، دن رات نمازیں پڑھتا ہے، حدیث رسول ہے کہ شیطان آج بھی جگہ جگہ سجدے کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے میرا پروردگار، بس اسے نہیں مانوں گا۔ اللہ نے اپنے ماننے والے کو عرشوں پہ بلا کے کہا جا تجھ پر لعنت ہے، نکل جا میرے در۔ 6 لاکھ سال عبادت کی اس نے اور خدا کے پاس کی، عرش الہی پر کی، چپا چپا اس نے نمازیں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا، کیا سے کیا کر دیا۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، نکل جا تجھ پر لعنت ہے، نکل جا، نکل جا۔ اس نے کہا میری جو نمازیں پڑھی ہوئی تھی وہ کدھر گئی؟ اب وہ رہا پروردگار۔ اس نے کہا مانگو، مانگو، کا زندگی دے دے قیامت تک، کا نہیں، یوم المعلوم، میں تمہیں مہدی تک دوں گا، میں تمہیں قیامت تک نہیں دوں گا۔ یوم المعلوم، معلوم اسم ہے سرکار کا کہ مہدی کے آنے والے دن تک جاؤ، تمہیں آزادی ہے، آگے پھر مہدی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن نکل جا میرے دربار سے، طاقتیں بھی تمہیں دیں۔ پھر
حیدری نکل جا میرے دربار سے. اچھا اس کا مکالمہ سنو. اس نے کہا میں پہلے تو اللہ نے کہا واستکبر وکان من الکافرین. ارے تم نے تکبر کیا یا تم کافروں میں سے ہو؟ یعنی تکبر کرنا کفر کے برابر ہے. اب وہ تکبر کسی شے پہ ہو، دولت پہ ہو، علم پہ ہو، عزت پہ ہو، اقتدار پہ ہو، کسی پہ بھی تم غرور کر لو، حسب نسب پہ کر لو، کسی پہ بھی تمہیں کر لیا تو اللہ نے کہا کہ تم نے تکبر کیا یا تم کافرین میں سے ہو. کوئی شیطان سے پہلے بھی کافر تھے. کچھ تو تھا سرکار، کچھ تو تھا، ورنہ اللہ کیوں کہتا من الکافرین؟ 2 لفظ قرآن نے استعمال کیا. ایک سورہ سعد میں آواز دی، کہا تم نے تکبر کیا یا من العالین. ارے تم نے تکبر کیا یا تم نے اپنے آپ کو علیوں میں سے سمجھ لیا؟ عالین جمع ہے علی کی ہے. اب دیکھیں اس نے کہا نہیں، اسے تم نے آگ سے پیدا کیا، اب مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، میں افضل ہوں. اب اس نے قیاس کر لیا ہے کہ تھا حسد، تھا حسد. اب اللہ نے کیا کہا کہ اچھا. اب اس نے ایک عجیب ڈھونگ رچایا. اللہ نے کہا میں تجھے جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا اور تیرے ساتھیوں کو بھی ڈال دوں گا. اب اس نے آگے سے کیا کہا؟ غویہ. دیکھو قرآن کا عجیب لفظ ہے غویہ. کہنے لگا اے میرے اللہ تم نے خود ہی مجھے گمراہ کر دیا ہے. دیکھا آپ نے اس کا علم. کہنے لگا غوی مجھے تم نے، اے میرے اللہ میں تو چنگا بھلا عبادت گزار تھا، میں تو چنگا بھلا نمازیں پڑھ رہا تھا، تم نے مجھے گمراہ کر دیا. یعنی خیر و شر اللہ کے ذمہ، خیر و شر اللہ کے ذمہ، پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے بغیر. یہ عقیدہ اس نے رکھا. ہائے 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 کیسا اس نے اپنے آپ کو بچایا، کیسا. اس نے کہا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اب اللہ نے کہا اچھا تو یاد رکھ جا تجھ پر لعنت ہے. اس نے فوراً کہا تیری عزت کی قسم. قرآن پڑھنا. شیطان نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم. کم وقت جانتا ہے کوئی عزت اللہ ہے. محمد کی بیٹی کے لقب کا اسے پتا تھا. کہتا عالم دیکھا تم نے کیسا ہے، عالم دیکھو. کہتا ہے تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم. مکالمہ پڑھو قرآن کا. تیری عزت کی قسم میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور جو تیری صراط کی طرف آئے گا اس کی بات تو سنو. وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیری عزت کی قسم تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور جو تیری صراط کی طرف آئے گا میں اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، میں اس پر دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا اور اسے تیری طرف نہیں تیری صراط کی طرف آنے سے منع کروں گا. تیری طرف تو آنے دوں گا، اللہ اللہ کرنے دوں گا، لیکن تیری صراط کی طرف نہیں آنے دوں گا. جب اللہ نے سنا نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تب اللہ نے کہا جا راندہ درگاہ نکل جا میرے دربار سے. تو لانتی ہے، میں ابھی تک تمہیں مخلوق سمجھ کے تمہیں معاف کرتا چلا آیا. ارے تو دشمن علی ہے. سمجھ رہے کہ تو دشمن علی ہے، نکل جا تجھ پر لعنت ہے. تو پتا چلا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اللہ اللہ کرنے سے نہیں روکوں گا، نمازیں پڑھواؤں گا، میں تمہیں علی سے روکوں گا. کیونکہ صراط مستقیم رسول نے کہا میرا بھائی علی اللہ کی صراط مستقیم ہے، اور شیطان نے کہا میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا.
تاکہ ادھر علی کی ولایت کی طرف کوئی نہ آ سکے، میں تیری طرف تو گھیر کے لاؤں گا، تیری طرف تو گھیر کے لاؤں گا، لیکن صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ نے لعنت کر کے بھیج دیا۔ تو پتہ چلا اللہ اللہ کرنے سے بخشش اس کی نہیں ہوئی، بلکہ ہادی کے انکار پر وہ لعنتی اور ابلیس ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس نے اللہ مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس نے اللہ مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اب میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ولایت علی ابن ابی طالب نہ واجب ہے، نہ اوجب ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقدہ ہے۔ پھر سن لو، علامہ نجفی صاحب کہہ رہے ہیں، سرکار ہمیشہ یاد رکھنا، علی کی ولایت نہ واجب ہے، نہ اوجب ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقدہ ہے، غدیر میں رسول پر اترا ہوا اللہ کا حکم ہے، یا مانو یا جاؤ تم پر لعنت ہے۔ سمجھ رہے اللہ کا حکم، سمجھ رہے یہ اللہ کا حکم سرکار، یہ اللہ سرکار ہے دھری یہ، اور اللہ کا حکم واجب اوجب سنت نہیں ہوا کرتا، اللہ کا حکم نافذ ہوا کرتا ہے۔ چاہے بندہ مر رہا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، شادی ہو یا خوشی ہو، غمی ہو، نماز ہو یا قیام ہو یا سجدہ ہو یا تشہد ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، روزہ ہو، ولایت علی نہیں تو لعنت ہے۔ سمجھ ولایت علی، سمجھ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ نماز ہی تو پڑھ نہ پڑھ، یہ تیری مرضی۔ ہاں علی دا بانو نبی دکھایا، ہاں علی دا بانو، میں تو بہتری بڑی چاہتا ہوں، ہاں علی دا بانو نبی دکھایا، میں اعلان کوکو وہ بھلا نہ سکتا، وہ ایک کشتی ہی نجات والی تیری مرضی، بالکل یہاں ہی گزارش پہنچ رہی سرکار۔ میں نے سورہ نحل کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہے سرکار، یا مانو یہ دیکھیں غدیر میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ اور یہ جو ہے نا آیت غدیر، یقین جانیے یہ لوگ تو کہتے ہیں نا، ہم سب کہتے ہوں گے شاید کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، ولایت علی کا اعلان نہ کیا، تو آپ نے رسالت کا کچھ بھی نہیں۔ یقین جانیے یہ کوئی دھمکی والی آیت نہیں ہے، نہ یہ آیت غضب ہے، نہ یہ آیت جلال ہے، بلکہ یہ آیت عشق ہے۔ ہاں سرکار یہ آیت عشق ہے، اسے غلط معنی نہ دیجئے کہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے بلایا گیا، نہ 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 حضور، یہ بالکل وہی مثال ہے جیسے میں کہوں شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ سے میری بڑی دوستی اور محبت اور یاری ہے، یہ میرا ایک کام تو کر دیجئے گا، اور میں 2 مہینے بعد آؤں اور شاہ صاحب سے کہوں شاہ صاحب وہ میرا کام آپ نے کر دیا، تو انہوں نے کہا یار باقی تو 2 مہینے میں نے بہت کام کیے، بہت، لیکن وہ تمہارے والا نہیں کیا۔ تو اللہ نے، اب میں نے کیا ان کو کہنا ہے، میں کہنا ٹھیک ہے سائیں تساں تہاڈی مرضی، لیکن گل یہ ہے کہ جناب جے میرا نہیں کیتا تو میری پارو کسے دا بھی نہیں ہویا۔ ٹھیک ہے نا سرکار، میرا سائیں جے میرا نہیں ہویا تو پھر میرا کسے دا بھی نہیں ہویا۔ یعنی اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ تم نے اپنی امت کو دوزخ سے بچایا تو یہ میرا کام تھوڑی تھا، میری طرف سے یہ سارے دوزخ میں چلے جائیں، میری طرف سے یہ سارے جہنم میں چلے جائیں۔ اگر انہیں بچایا تو تم نے ان کا کام کیا، میرا نہیں کیا۔ اگر تم نے انہیں نماز پڑھائی تو تم نے ان کے گناہ بخشوائے، تو میرا کام تو نہیں ہوا، میری طرف سے یہ سارے نہ بخشے جائیں۔ تم نے انہیں حج روزہ زکوٰۃ بتایا تو انہیں جہنم سے بچایا، میرے غضب سے بچایا، میرا کام تو نہیں کیا، میرا تہی کوئی کام بھائی علی علی کر۔ سرکار سمجھ رہے ہیں، ہاں جی سرکار
سرکار ہاں۔ اور حضور نے پھر بلغ کیا، حضور نے پھر بلغ کیا، تبھی تو بلغ ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب سب صحابہ گئے عمرہ کرنے کے لیے تو ایک شخص طواف کر رہا تھا، فرائض الصمتین میں دیکھ لیجئے گا، کہا سب طواف کر رہے تھے، ایک صاحب بہادر کو علی بادشاہ نے احرام کی حالت میں، طواف کی حالت میں تھپڑ مار دیا۔ وہ حضرت عمر کے پاس خیمے میں گیا اور جا کے کہنے لگا علی پر حد جاری کرو۔ کیوں رسول نے نہیں کہا کہ احرام کی حالت میں کسی مسلمان کو کعبے کے اندر مارنا اس کے اوپر حد جاری ہوگی؟ اس نے کہا اچھا حد تو جاری ہوگی پر ہوا کیا؟ کہا میں طواف کر رہا تھا، علی پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے رک کے مجھے تھپڑ مارا۔ کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہا ہے میں خواتین کی طرف دیکھ۔ ہائے ہائے، میں خواتین ہاں تو سیرت آ گئی نا علی کی، سیرت آ گئی نا کہ جب تم عبادت میں ہو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ورنہ علی تھپڑ ماریں گے۔ اور علی نے تھپڑ مار دیا۔ اس حضرت عمر فاروق نے کیا کہنا صحابہ کا، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ ہمیں کون بتلاتا؟ سرکار صحابہ رضوان اللہ کی ہم محبت اہل بیت کو کوئی بھول سکتے ہیں؟ تو سرکار عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ سرکار عمر فاروق نے فرمایا اوہ شخص میری نظروں سے دور ہو جا، تو حد کہتا ہے؟ ارے اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ اللہ اکبر۔ سرکار اب وہ شرک کا فتویٰ لگائیے نا حضرت عمر فاروق پر، جنہوں نے ید اللہ کا معنی کیا اللہ کا ہاتھ۔ اب لگ سکتا ہے حضور؟ تو ہمیں کیسے پتا چلتا سرکار؟ تو کیا قرآن نے آواز دی، کیا خوبصورت، کس رسول پہ؟ ارے عین علم رسول، اعظم الاعظم رسول، جو عین ذات محمد ہے، جو منزل کعبہ قوسین پہ کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ وہ کیسا رسول ہے سرکار؟ اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ رسول کہہ رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے وہ میرے محبوب یعرفون نعمت اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون اللہ ہے جو زبان نہیں رکھتا، جو زبان نہیں رکھتا، جو بول نہیں سکتا اپنے کمالوں کی وجہ سے، نقص نہیں کمالوں کی وجہ سے، وجود نہیں رکھتا، چہرہ نہیں رکھتا، دل نہیں رکھتا، کیفیت نہیں رکھتا، دھڑکن نہیں رکھتا، جذبات نہیں رکھتا، زبان نہیں رکھتا، نطق نہیں رکھتا، حرف نہیں رکھتا، جو ہر جگہ ہے، جو لامکاں بھی ہے، لا شعور کی اتھا گہرائیوں سے آگے کا کمال، جو غنی بھی ذات ہے، اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے، جس کے احساس نہیں، جس میں خون نہیں، وجود نہیں، دھڑکن نہیں، جذبات نہیں، احساسات نہیں، کمالات کی وجہ سے وہ ایسا بے نیازوں کا بے نیاز جسے کسی کی غرض نہیں، جو اپنی ذات کا بے نیاز ہو، وہ محمد سے محبت کر بیٹھا۔ اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھا۔ اسی لیے ابو ذر نے پوچھا تھا اے امیر المؤمنین ما معنی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت کیا ہے جو اللہ نے رسول سے کی ہے؟ مسکرا کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا انا حب اللہ، ارے میں ہوں وہ اللہ کی محبت جو اللہ نے رسول سے کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں قربان ہونے کے لیے آ جاتا ہوں، میں حضور پر قربان، اسی رسول سے کہا جا رہا ہے اے میرے محبوب یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں،
یہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہے، عالم نہیں، عارف ہے۔ عالم اور عارف میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک دربار پہ تشریف فرما ہیں، یاد رکھیے لفظ عالم کے پاس، معنی فقیر کے پاس، سمجھ رہے ہیں نا سرکار، معنی فقیر کے پاس۔ اسی طرح علم عالم کے پاس، پہچان عارف کے پاس۔ تو اللہ نے انہیں کیا کہا؟ یعرفون نعمت اللہ، سورہ نحل آواز در، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی اس ایک نعمت کے عارف ہیں، جانتے نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی نعمت کا، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں۔ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمت کو عارف ہو کر اس کے منکر ہو گئے۔ ثم ینکرونہا، یہ سب منکر ہو گئے۔ وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، اے رسول ان سے کہو اللہ کی نظر میں تمہاری اکثریت کافر ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو چھوڑنے پہ نہیں، اللہ کی کوئی نعمت ہے جس کا بندہ منکر ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب اتنی بڑی آیت تھی، صحابہ رضوان اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ زدنی، یا رسول اللہ مولا ہمیں کچھ اور بتلائیے۔ ماں نعمت اللہ، یہ کون ہے اللہ کی نعمت جس کا انکار بندہ کر دے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ساری تفاسیر دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ انجیل ہے۔ رسول اللہ فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے، نہیں یہ انجیل نہیں ہے اللہ کی نعمت۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کیا یہ تورات ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے عمر، یہ تورات نہیں ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا یہ زبور ہے، کہا بیٹھ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ قرآن مجید ہے، کہا بیٹھ جائیے عبداللہ، یہ قرآن نہیں ہے۔ کچھ اور صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اللہ کی نعمت آپ ہیں؟ فرمایا لا 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 لا، میں فقط اللہ کا رسول، بیٹھ جاؤ، اللہ کا رسول ہوں، فقط بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے۔ تب لوگوں نے رونا شروع کر دیا، مولا ہماری جان پہ بنی ہے، کس نعمت کے ہم منکر ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کافر قرار دے دیا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب نعمت اللہ، سنو علی کی ولایت ہے اللہ کی وہ نعمت۔ اللہ سمجھ رہے سر، آئے دھری سمجھ رہے ہیں سرکار، میزان ہے علی، میزان ہے علی۔ ان ہادینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی ہے اللہ کی سبیل کی، کوئی مان کے شاکر ہو جائے، کوئی نہ مان کے کافر ہو جائے۔ صحابہ نے تڑپ کے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، کہا علی ابن ابی طالب۔ لوگوں نے کہا کچھ اور بتلائیے، آگے جا کے بھی پوچھا جائے گا۔ ابھی رسول نہیں بولے تھے کہ سورہ صافات کی آیت آئی، اے میرے رسول ان سے کہو وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ، انہیں روکو، ان سے میں کچھ پوچھوں گا۔ کہا مالک اللہ کیا پوچھے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ولایت علی ابن ابی طالب، کہا اللہ ولایت علی ابن ابی طالب پوچھے گا۔ اور کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا اور تمہیں عبث پیدا کر دیا گیا ہے کہ جاؤ تم موج میلہ کرو اور تم سے کچھ نہیں کہا نہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ پھر آواز دی سورہ مدثر میں کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے اعمال میں گروی ہے، کل کا کل نفس، کل نفس بما کسبت رہین، کل کا کل نفس اپنے اعمال میں گروی ہے۔ سورہ مدثر سے پڑھ رہا الا اصحاب الیمین، لیکن اللہ خود ہی استثناء دے رہا ہے، لیکن جو یمین کو ماننے والے ہیں،
اور رسول سے پوچھا گیا مولا یہ یمین کون ہے؟ کہ اللہ نے نام رکھا ہے علی کا قرآن میں. ہائے ہائے، یمین یعنی جنب اللہ، طرف اللہ کی طرف. ہائے ہائے ہائے، یعنی جدھر اللہ ہے. میں آپ سے پوچھوں اللہ کدھر ہے، اور اگر آپ مجھے ایک صفت بتا دیں. اچھا چلے یہ نہ بتا، میں آپ سے پوچھوں کعبہ کدھر ہے اور آپ کہیں ادھر ہے، ادھر، تو یہ جو ادھر ہے نا یہ طرف ہے، اور علی ہیں یمین اللہ. جس نے اللہ پوچھنا ہو وہ دیکھے علی کدھر ہے. تو سرکار سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، تو ہم مومن پھر کس میں گروی ہیں؟ کس میں گروی ہیں؟ تو کہا جانے لگا کہ یمین اللہ اصحاب الیمین، تم مومنین گروی ہو علی کی محبت میں. بس سرکار علی کی محبت میں جو گروی ہوئے، تو اب حضور کیا کیا جائے؟ اس محبت کا ثبوت علی کی بیٹیوں کی داستان ہے. سرکار علی کی بیٹیوں کی داستان، علی کے بیٹوں کی داستان ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی بطول عذرا کو پھر زہر دیا گیا. میں نے موسیٰ کاظم بادشاہ کے شہادتوں کے جملوں میں پڑھا، یقین جانیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے کبھی خواہش نہیں رہی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ چلا چلا کر روئیں، نہیں، خلوص سے روئیں، مچھر کا پر گیلا ہو جائے، بطول راضی ہو جائے. اس سے زیادہ محمد کی بیٹی اتنی دور سے آ کر تم سے کچھ نہیں چاہتی، کہتی صرف پر گیلا ہو جائے پر خلوص سے میرے بچوں پہ رو لو. کہا السلام علیکہ یا صاحب الحدید الاخلاص، کہا سلام ہے اس پر جسے اس لوہے سے باندھا گیا جو بدن پر موجود گوشت کو کیما کر دیتا تھا. جو گوشت کو کیما کر دیتا تھا، اب 4 سال اس زنجیروں میں بندھے رہے. جسم پہ کچھ پڑا ہوگا. ارے ہندی بن شاہق لعین آیا اور اپنے دروغے سے کہنے لگا کہاں ہے موسیٰ کاظم؟ وہ اپنی قید خانے میں نہیں ہے، وہاں تو صرف ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ خود کہاں ہے؟ وہ دروغہ رو کے کہنے لگا وہی موسیٰ کاظم ہے جو تمہیں خالی کپڑا لگ رہا ہے نا، یہ موسیٰ کاظم نہیں، وہ کمزور ہے جو وہاں پڑے ہوئے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ.